راولپنڈی کا کمشنر صرف ایک چاول ہے، الیکشن 2024 کی پوری دیگ ایسی ہے۔ یہ جو فرمان ہے سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا ہے تو بالکل ٹھیک، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ قطع نظر اس بات کی کہ کمشنر صاحب نے سچ بولا ہے یا جھوٹ، لیکن بہرحال انہوں نے وہ ایک ذمہ دار پوزیشن پر تعینات تھے اور انہوں نے اپنے علم میں آنے والی کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اب اگر وہ غلط ہیں یا درست ہیں، ہمیں کم از کم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ تو کرنا چاہیے تھا، ہمیں جاننا چاہیے تھا کہ اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر اس جرم میں جو ان کے ساتھ شریک تھے ان کو سزا دی جائے، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر انہیں سزا دی جائے کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا۔ لیکن بجائے ایسی کوئی انکوائری کرنے کے، بجائے ایسے لوگوں سے جو غیر جانبدار ہوں، یعنی جن کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہ ہو، الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے اس معاملے میں براہ راست فریق ہے، بجائے ایسے کسی ادارے سے انویسٹیگیشن کروانے کے جو براہ راست اس جرم میں شریک ہے، اگر یہ جرم ہوا ہے تو ہم نے الٹا ان کمشنر صاحب کو غائب کر دیا ہے۔ اب کسی کو علم میں نہیں ہے کہ وہ نامعلوم مقام جہاں کمشنر صاحب کو منتقل کیا گیا ہے وہ کہاں ہے، اور انہیں کب پیش کیا جائے گا، اور جب انہیں پیش کیا جائے تو شاید ان کے ساتھ ایسا سلوک کر دیا جائے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہو، ان کے قریبی رفقات تک کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کیے جا چکے، راولپنڈی کے اہم افسران نے چھٹیوں کے لیے اپلائی کرنا یا بیرون ملک جانے کی کوششیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب اگر کمشنر صاحب کو کوئی سیفٹی پرووائڈ ہوتی، انہیں کوئی سیکیورٹی پرووائڈ ہوتی، انہیں کوئی جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا جاتا ان کے اس بیان کے بعد، وہ ایک ذمہ دار عہدے پر رہے، انہوں نے ساری زندگی پاکستان کو سرو کیا، قطع نظر اس بات کی کہ انہوں نے اس وقت سچ بولا یا جھوٹ بولا، لیکن بہرحال ان کا ماضی میں اس ایک سٹیٹمنٹ کے علاوہ اور الیکشن 2024 میں اپنے کردار کے علاوہ ماضی میں بھی وہ پاکستان کو سرو کرتے رہے ہیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں ہم اس وقت ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں مبینہ طور پر۔ اس صورتحال سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی اور آر او، کسی اور ڈی آر او، کسی اور ڈپٹی کمشنر، کسی اور کمشنر، کسی اور ممبر الیکشن کمشنر، سیکٹری الیکشن کمیشن یا کسی بھی اور عہدے پر تعینات کسی بھی ذمہ دار شخص نے اگر یہ سوچا ہو کہ وہ بھی سچ بولے تو اسے سمجھ آ گئی ہوگی کہ سچ بولنے کی پاکستان میں کیا قیمت ہے۔ لہٰذا اب وہ سچ بولنے کا ارادہ اگر کر بھی رہے ہوں گے دل میں تو انہوں نے اس ارادے سے رجوع کر لیا ہوگا۔ یعنی پاکستان میں سچ بولنے والوں کے تحفظ کا کوئی نظام نہیں ہے، اور عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ جو آرٹیکل 19 کے تحت انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ دار ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کمشنر صاحب نے الزام لگایا، الزام کو ثابت کریں ورنہ چھٹی کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے الزام ثابت کرنا ہے، بار ثبوت ان کے سر ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن کم از کم آپ ان کی سیکیورٹی کو تو انشور کریں، کم از کم آپ یہ کوشش تو کریں کہ اگر یہ جرم ہوا ہے اور پورے پاکستان میں ہوا ہے یا راولپنڈی ڈویژن میں ہوا ہے تو اس جرم میں جو دیگر لوگ شریک ہیں ان تک تو پہنچا جائے، اور کمشنر صاحب جو ایک اہم بات کر رہے ہیں اس کو ثابت ہونے یا اس کو غلط یا درست ثابت ہونے تک کم از کم ان کی زندگی کی تو حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور ان پر ایسا کوئی پریشر، ایسا کوئی دباؤ، ایسی کوئی پھینٹی، ایسا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا سسٹم نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے بیان سے رجوع کرنے پر تیار ہو جائیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ایک سابق سیکٹری الیکشن کمیشن ہوا کرتے تھے افضل صاحب، انہوں نے 2013 کے الیکشن کے بعد ایسی ہی باتیں کی تھیں، پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی تھی دیگر حکام سے اور کہہ دیا تھا کہ میں نے ہذیان بکا تھا، میں اپنے بیان سے رجوع کرتا ہوں۔ اب بھی ہم نے دیکھا ایک آدمی آیا ہے اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں ہے، کسی کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے اور پاکستان اور پاکستانی جن کا سچ جاننا حق ہے وہ اس حق سے بدستور محروم ہی رہ جائیں۔ عدالتوں کی ذمہ داری بہرحال یہ ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کریں اور وہ سچ تک پہنچنے میں پاکستان کے شہریوں کی مدد کریں، لیکن وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں تیار نہیں ہیں، اور یہ ذمہ داری عدالتوں ہی کی ہے۔ حکومت اگر یہ جرم ہوا ہے تو ظاہر ہے نگران حکومت اس میں شریک ملزم تھی، الیکشن کمیشن اس میں شریک ملزم تھا۔ عدالتیں اگر شریک ملزم نہیں ہیں، اگر ان کا دامن صاف ہے تو صرف انہیں ہی آگے بڑھ کر اس معاملے کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم سے ڈرنا اتنی بھی جو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب روایت ڈال رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے اتنے خلاف ہیں
کہ اس کو عوامی مفاد میں بھی استعمال کرنے کے شاید حق میں نہیں ہے. یہ تھوڑی سی المناک سچویشن ہے.